یاد رکھیے گا دوستو، دامن حیدر ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیجیے، بس یہی میری گزارش ہے، یہی میری اپیل ہے، اس لیے کہ کائنات کے ہر کونے میں سوائے اس میرے مولا کے نہ کہیں نجات ہے اور نہ کہیں سکون اور آرام ہے۔ اور قیامت کے دن بھی یاد رکھیے گا، اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا 3 دعوے صرف اور صرف اگر کیے ہیں تو میرے مولا علی نے کیے ہیں۔ میرا چیلنج ہے، آدم سے لے کر خاتم تک جتنے معصوم ہیں کسی کا قول مجھے پیش کر دیجئے، 3 دعوے اگر کیے ہیں تو صرف میرے مولا علی نے کیے۔ پہلا دعویٰ کہ جب ملک الموت آ رہا ہوگا، جب اس کا پنجہ بڑھ رہا ہوگا، جب حکماء کتابیں بند کر دیں گے، جب عزیزوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی گردش تیز ہونے لگے گی، جب سارے منہ موڑ جائیں گے، کوئی سہارا نہیں ہوگا، والی نجف نے آواز دی گھبرا نہ جانا، ملک الموت سے پہلے میں علی پہنچ جاؤں۔ ہم پاگل دیوانے نہیں ہیں جو اس دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ دوسرا دعویٰ وہ بھی کیا تو والی نجف نے کہ جب ساری دنیا قبر میں بند کر کے چلی جائے گی، اندھیری کوٹری ہوگی، نکیرین بڑھ رہے ہوں گے، اجنبی ماحول ہوگا، اجنبی چہرے ہوں گے، فرماتے ہیں مجھے ماننے والوں اس اندھیری کوٹری میں گھبرا نہ جانا، میں روشنی پیدا کرنے کے لیے نکیرین سے پہلے پہنچ جاؤں۔ اور تیسرا دعویٰ بھی کیا تو صرف میرے مولا علی نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، باپ بیٹے سے گریزاں ہوگا، بیٹی ماں سے منہ پھیر رہی ہوگی، بہن بہن میں اجنبیت ہوگی، بھائی کو بھائی نہ پہچانتا ہوگا، آفتاب قیامت سروں پر نصب ہوگا، زمین پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھول رہی ہوگی، پلے صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ فرماتے ہیں مولائیو گھبرا نہ جانا کہ اس باریک رستے سے کیسے گزریں گے، استقبال کے لیے میں علی پہنچ جاؤں۔ اور دنیا کی آنکھیں یہ منظر بھی نہ دیکھ سکیں گی کہ جب دنیا کا کروڑہا انسان اکٹھا ہوگا جنت میں جانے کے لیے تو اچانک آواز آئے گی، محشر والو آنکھیں بند کر، اپنے سروں کو جھکا لو، ہماری مجال نہیں ہوگی۔ ہم پوچھیں کیوں؟ انبیاء پوچھیں گے جبریل کیا بات ہے؟ جبریل فرمائیں گے آپ کو علم ہونا چاہیے، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی ہے، سب سے بڑے مظلوم ماں۔ اور ایک آواز آئے گی، پروردگارا آج تیری عدالت کا دن ہے اور میں فریادی بن کے تیرے دربار میں آئی ہوں۔ حکم ہوگا، ہاں میرے حبیب کی بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ یا اللہ آج تو نے دنیا جہان کے فیصلے کرنے ہیں، میرا بھی ایک مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ کر دے کہ فاطمہ تیرا کیا مقدمہ ہے؟ کہ اللہ میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 72 جنازے اٹھے۔ مجھے آج تک کسی نے تسلی نہ دی، فاطمہ تیرے گھر پہ کیا بیت گئی، کیا گزر گئی؟ آواز آئے گی، ہاں میرے حبیب کی بیٹی ہم ضرور فیصلہ کریں گے، لیکن کیا کریں، تیرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو بات بات پہ گواہ مانگتے ہیں۔ مثل مکمل کرنے کے لیے، قانونی شہادت کو مکمل کرنے کے لیے، تیرے دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے صرف اتنا پوچھتا ہوں، کیا تیرے ان 72 قتلوں کا کوئی عینی گواہ ہے؟ تو عینی شاہد ہے جو یہاں کر گواہی دے کہ اللہ گواہ موجود ہے؟ تو اپنی عدالت کے تھرو طلب کر لے۔ کون ہے وہ؟ کہ شام میں ہے میری بیٹی، جس کے سامنے 72 قتل ہوتے رہے اور وہ سر پہ قرآن رکھ کے فریاد کرتی رہی،
مگر کسی نے اس کی فریاد کو نہ سنا. حکم ہوگا حورو جاؤ، فرشتوں جاؤ اور شام سے نوری محمل پر بٹھا کر گواہ کو لاؤ. بس بیان ختم ہو گیا. اب آئے گی قیامت میں قیامت. جب دنیا دیکھے گی حوریں خالی آ گئیں، فرشتے خالی آ گئے. اللہ نے پوچھا کیوں گواہ نہیں آیا؟ کہ اللہ گواہ نے آنے سے تو انکار نہیں کیا، مگر اس نے ایک شرط لگا دی ہے کہ میرے اللہ سے کہہ دو آج میں سب سے بڑے حقیقی دربار میں آ رہی ہوں. اس سے پہلے بھی میں درباروں میں جا چکی ہوں، لیکن آج حقیقی دربار میں نوری محمل پہ نہیں آؤں گی. میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے شام کے بازار میں گئی تھی. میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے کوفے کے دربار میں گئی تھی. عزیزو، بھائی الیاس رضا، اللہ آپ کی آواز کلام میں اور برکت دے. آپ مانے ہوئے مصائب خواہ ہیں. میں دنیا مجھے بھی سید کہتی ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے. میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا اس وقت، لیکن آج میرے دل میں ایک درد ہے. میں صبح سے سن رہا ہوں بی بی کے مصائب میں لوگ کہتے ہیں کوئی پڑھ رہا تھا اس کو 9 میل چلایا گیا، کسی ذاکر نے دوڑے میں پڑھا کہ اس کو گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ بھگایا گیا. ابھی گیلانی صاحب پڑھ رہے تھے کہ اس کے سر پہ چادر نہیں تھی. گیلانی صاحب تک میری آواز جائے تو میں ان سے پوچھتا ہوں، میں بھائی الیاس سے پوچھتا ہوں، میں پڑھے لکھے مجمع سے پوچھتا ہوں، مجھے خدا رسول کا نام ہے، مجھے واسطہ ان ہستیوں کا آپ کو واسطہ دے کر پوچھتا ہوں. مولانا خادم حسین بیٹھے ہیں، یہ مولانا محمد اسماعیل کے شاگرد ہیں. انہوں نے ساری زندگی ریسرچ کی ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ جس کے سر پہ چادر نہیں تھی، جسے 9 میل پیدل چلایا گیا، چادر تو نہیں تھی، خدا کے لیے بتلاؤ کیا اس کے پیر میں جوتیاں تھیں؟ میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا.